ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہو یہاں پر، آج تک اس پولیس نے دہشت گردوں کو اس طرح مقابلہ کبھی نہیں کیا ہوگا جس طرح انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا، کہ ان کے مقابلے کی تو ان کی حیثیت نہیں ہے. کچے کے ڈاکوں کے لیے وسائل نہیں ہوتے، باتیں ہمارے پہ کرتے ہیں. اس کے بعد جناب اسپیکر، اس ماحول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریسٹ جو آپ کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے، یہ گریس اریسٹ نہیں ہے، مجھے اریسٹ سے کوئی خوف نہیں ہے. اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریسٹ سے میرے صوبے کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. تو یہ کیا پروگرام ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے اس طرح ڈسگریس طریقے سے اریسٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے آگے کیا پلان ہے؟ اللہ الحق ہے. میں وہاں سے جب یہ کارروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے، تو میں اب آپ کو کلیئر اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ اپوزیشن کے لیڈرشپ، کچھ منافقین، کچھ پیڈ جرنلسٹ وہ جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، وہ فیکٹ کہ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے. میرا وصال نام کا نام بھی دے رہا ہوں، ہمارے لوگ غیرت مند ہیں، غیرت مند لوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں، کچھ بزدل بھی ہیں، ان کا بھی بتاتا ہوں آپ کو. اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹس بنی ہوئی ہیں، ایک پکٹ کے اوپر جا کے میں اوپر بیٹھ گیا پکٹ کے اندر. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیئر ہو، اپنا ہائٹ اور بتانا نہیں چاہیے، لیکن میری وہ نظریے کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا، پورے 4 گھنٹے. یہ گھوم رہے تھے، تلاشیاں لے رہے تھے، بھاگ رہے تھے، پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا. اس دوران میں میرے پاس وہ بندہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ میں میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا. اس میں نے ان سے کہا کہ گاڑیوں کی کیا پوزیشن ہے، نکلنا ہے یہاں سے. تو انہوں نے کہا تمام گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں، سارا سامان لے گئے ہیں، ساروں کے ٹائر پھاڑ دیے ہیں، کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اور سارے پولیس والے جو ہے ہمارے، وہ سارے کے سارے انڈر کسٹڈی ہیں اس وقت. ان سب کو انہوں نے وہاں پہ اریسٹ کر کے رہنما بنایا ہوا ہے، انکلوڈنگ بائی سی ایس او جو کہ ایک ایس ایس پی ہے. اب اس حالات میں میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی برابر کرو اور اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے مونال والی سائڈ پہ. تو تقریباً اس ٹائم میں وہ گاڑی ارینجمنٹ ٹائم میں لگ بھگ 4 گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے اور گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا کہ وہ اس روٹ کے اوپر آپ کے لیے ویٹ کرے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اللہ نے مجھے پہنچا دیا تو ٹھیک ہے. اب تیز بارش شروع تھی، پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیس کے ڈالے. میں نے اس پکٹ سے جمپ کیا، میں چلتا ہوا اگلی بیٹ پہ گیا، میں ان کو نظر نہیں آیا. اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. وہاں سے میں موو ہو کے گیا، آگے جا کے میں واک کرتا ہوا جب پہنچا پر اوپر. ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں تھی، تو وہاں پر چونکہ کوئی آمد و رفت تھی نہیں، تو میں ہر ایک دو جو گاڑیاں سوکھیاں وغیرہ گزری تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی رک جائے تو میں آگے بڑھ جاؤں. اب اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہے، نہ میری جیب میں 1 روپیہ ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک میں ہوں. پھر ایک گاڑی آ کے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی رک گئی. جب میں اس گاڑی کے پاس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی، ساتھ ایک موٹر سائیکل بھی تھا. اس گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ میرا ڈرائیور افتخار جو میرا ڈرائیور ہے سی ایم ہاؤس کا وہ تھا. اور آگے موٹر سائیکل پہ عارف کھٹک جو میرا ایک گارڈ تھا وہ تھا، اور ایک طارق میرا گارڈ ہے وہ تھا. وہ 2 موٹر سائیکل پہ تھے. جب میں گاڑی میں بیٹھا تو عارف کھٹک موٹر سائیکل چلانا شروع ہو گیا اور طارق آگے گاڑی میں ساتھ بیٹھ گیا اور ہم روانہ ہو گئے. سر گاڑی کا جو نمبر ہے AA4263 سرکاری گاڑی تھی، کے پی ہاؤس اسلام آباد کی. ہم روانہ ہو گئے. موٹر وے پہ ہم نے جا کر ایم ٹیگ کے اوپر ہٹ کیا، اس کی رسید بھی یہاں پہ موجود ہے. ایم ٹیگ کے ذریعے موٹر وے پہ چڑھے. موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جب موٹر وے سے اترے تو اب یہ بڑے مزے کی بات ہے، سارے سن لو. کچھ چیزیں میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. میں وہاں سے ایک ضلع کے ڈی پی او کے گھر میں پہنچ گیا. رابطے تو میرے تھے ہی نہیں.
جب میں اسے گھر پہنچ گیا تو اسے گھر کے اندر میں اندر چلا گیا، جب میں چلا گیا وہ موجود نہیں تھا۔